اللہ تعالیٰ آپ رضا کو خوش رکھے اور ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اس وقت کا جو تقاضا ہے جس کو آپ نے بیان میں سنا، اصل میں حق کی محنت جب زندہ ہوگی تو باطل کو تو اللہ ہی ختم کرے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ نبی آتے تھے اور نبی آ کر حق محنت کو زندہ کرتے تھے، اور اس محنت کے زندہ کرنے میں جو کچھ قربانی کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا قربانی دیتے تھے اور پھر اللہ سے مانگتے تھے۔ اس پر بڑا سے بڑا طاقتور باطل کا جو نظام تھا اللہ نے اس کو ختم کیا ہے۔ آپ سوچئے، فرعون بادشاہت کے ساتھ تھا اور پوری اس کے پاس قوت اور طاقت تھی، اور پورے ملک میں اس کی بے دوست اس کی بات چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے بسی کی حالت میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے آ کر حکومت قائم نہیں کی، بلکہ حق محنت کو آپ نے زندہ کیا اور اپنی قوم کو حق محنت پر لگایا، اور پھر اللہ سے دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے باطل کو ختم کیا، باطل نظام کو ختم کیا اور حق کو دنیا میں زندہ فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آپ مبعوث ہوئے ہیں، اس دور میں پوری دنیا میں دو بڑی طاقتیں، روم اور فارس کی، پورے باطل کی طاقت اور محنت کے ساتھ دنیا میں چل رہی تھی۔ انہی کی بات چل رہی تھی، وہی بول رہے تھے جو بول رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ آپ نے بھی اور کچھ نہیں کیا، ایمان اور دعوت کی محنت کے لیے خود کو کھپایا اور اپنے صحابہ کو اس محنت میں لگایا، اور قربانی کے ساتھ اس محنت کو کرتے رہے۔ اس حق محنت کے دنیا میں وجود میں آنے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت سے اتنی بڑی طاقت، دو بڑی بڑی طاقتیں جن کے پاس حکومتیں ہیں، فوجیں ہیں، اور پوری دنیا پر جن کا قبضہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی پوری طاقت کو توڑا، باطل کو ختم کیا، اور دنیا میں اللہ نے حق کو زندہ کیا۔ اس وقت اس کا مطالبہ ہے۔ 4 مہینے چلے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت تھی، آپ نے اپنے صحابہ کو جس محنت کے ساتھ دنیا میں کھڑا کیا، اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔ چاہے ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم زیادہ علم والے نہیں ہیں، زیادہ استعداد والے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس محنت کو جو صحابہ کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس محنت کے نظام کے ساتھ مدینہ منورہ میں کھڑا کیا، اور صحابہ کا ہر آدمی، مزدور، کمزور، کسان، تاجر، ہر ایک اس محنت کے نظام میں اپنے آپ کو انہوں نے مشغول کیا۔ صحابہ کے بارے میں جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی کا نظام کیا تھا؟ ایک تو وہ اپنی حلال پاک روزی کمانے میں لگے، حلال پاک روزی کمانے کے بعد اپنے گھر میں نبی والی محنت کو زندہ انہوں نے کرنے میں اپنے آپ کو لگایا، اور تیسرا ان کا وقت لگا تھا مسجد میں۔ یہ 3 جگہ صحابہ کے 24 گھنٹے کے اوقات کے لگانے کا نظام تھا۔ ہمیں اب اس پر آنا ہے، اور دیکھو اللہ ہی آسان بھی کرتا ہے، توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم اور آپ پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں تھے۔ ہم نے جب اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے ارادہ کیا کہ وہیں 3 دن جانا ہے، پھر محنت میں لگنا ہے۔ یہاں پر آپ نے آنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے پہنچایا آپ کو۔ جن بھائیوں کے اندر صحیح ارادہ اور سچی اندر میں جو طلب تھی، اللہ نے ان کو پہنچا ہی دیا۔ جن نے کل شام کو آنے کا طے کیا تھا، اللہ نے ان کو کل شام کو پہنچا دیا۔
جنہوں نے صبح آنے کو طے کیا تھا اللہ نے صبح پہنچا دیا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. توفیق وہی دے گا، آسان وہی کرے گا. لیکن ہمیں یہ 4 مہینے کی جماعتیں اس وقت نکالنے کا جو تقاضا وہاں رکھا ہے، یہ بہت بڑا ایک اہم تقاضا. اس وقت ہمیں اپنے آپ پر، اپنی اولادوں پر، امت مسلمہ پر اور انسانیت پر رحم کھانے کی ضرورت ہے. اور حق محنت کو جو صحابہ نے جس ترتیب پر محنت چھوڑ کے گئے ہیں، اس ترتیب پر ہمیں محنت زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب یہ مجمع اگر یہ طے کر لیتا ہے کہ صحابہ نے جیسے محنت مدینہ میں اللہ کے نبی کی فرمان پر ایک محنت کا نظام بنایا تھا اور اپنے آپ کو اس میں مشغول کیا تھا، اب ہمیں بھی اپنی یہ جو موجودہ ترتیب ہماری ہے اسے چھوڑ کر ہمیں صحابہ کے نظام اور ترتیب پر اپنے آپ کو لانا ہے. اپنی مسجدوں کو ہمیں مسجد نبی والی محنت اور اعمال سے ہمیں زندہ کر. کوئی آئے نہ نہیں دیکھنا ہمیں، مجھے اپنی ذات سے اس کو طے کرنا ہے. ہماری مسجد اور جماعتیں جو مسجدوں میں فکر کر رہی ہیں، وہ اس محنت کو زندہ کرنے کو تھانے کہ اب ہمیں اپنے اوقات کو صحابہ کے نظام پر اپنی حلال روزی کمانے کے اوقات کے علاوہ جو ہمارا وقت ہے وہ ہمیں مسجد کو دینا ہے، مسجد والے اعمال کو دینا ہے. ہم اپنی مسجد کو آباد کریں اور ان اعمال سے آباد کریں. یہ 4 اعمال یہ اعمال نبوت ہیں. یہ مسجد ایک محنت ہے، یہ ہدایت کا بیج ہے. یہ محنت اگر اس محنت میں ہم اپنے آپ کو مشغول کر دیں اور اللہ سے پھر دعاؤں میں لگیں تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے گھر سب سے پہلے اللہ ہمارے گھروں کی غفلتوں کو، ہمارے گھروں کی باطل کو اور امت مسلمہ کی زندگی میں جو باطل داخل ہوا ہے اللہ اسے ختم کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ ہماری قربانی اور ہماری محنت کے نتیجے میں باطل کو زیر کرے گا، حق دنیا میں خدا غالب کرے گا. لیکن یہ محنت کی بنیاد پر، باتوں کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی جو منشا یہ ہے کہ بھئی ہماری یہ امت دین کی اس سطح پر آئے. کیا دین کی اس سطح کے معنی یہ ہیں کہ دین کی وہ محنت اور فکر اور اپنی زندگی کا جو نظام اللہ کے نبی نے بتایا تھا اس نظام پر یہ امت آ جائے. بس پھر اللہ سب کچھ کر کے دکھائے گا. تو یہ مجمع اگر طے کرتا ہے کہ نہیں مولانا نے تو آپ کو بستر ڈالنے کو کہا ہے، میں بستر ڈالنے کو نہیں کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں اپنے آپ کو ڈالو. اپنے آپ کو ڈالنے کے معنی کیا ہے کہ اپنی زندگی کا نظام صحابہ کا نظام بناؤ. جیسے صحابہ کا نظام تھا کہ اپنی حلال، ہمیں کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے اور ہمیں حلال روزی کمانی ہے اور حلال روزی کمانے کے لیے جانا ہے. تو حلال روزی کمانے کے لیے جو وقت ہمیں درکار ہے وہ 2 وقت کمائی میں لگاویں. باقی جو ہمارا وقت ہے وہ صحابہ کا نظام یہ تھا کہ گھر پر اور مسجد پر. بازاروں میں بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے. موبائل کو گھنٹوں دیکھنا اور اپنی زندگی کو برباد کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے پاس ذمہ داری ہے میرے دوستوں، پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کیسے ملے یہ فکر میں گزارنا ہے ہمارا کام. اور اس کے لیے میرے دوست اپنے آپ کو کھپانا ہے. تو پھر ہم سب سے پہلے اپنے اوقات کو اپنے حلال روزی کمانے کے علاوہ اپنے گھر کے، اپنے بال بچوں کی ایمانی اور دینی تربیت اور پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، ان فکروں کو لے کر ہم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ تعلیم کریں گے، ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ہمارے نبی تو پوری دنیا کے لیے تھے، نبی بن کر آئے ہیں. ہماری زندگی کے بننے کا تعلق تو پیارے نبی والے اعمال سے ہے. ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی کی سنتیں آئیں گی. ہم اب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سوچیں کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا لے. اور اس کے لیے ہمارے بس کی ہم کوشش کریں اور اپنے گھروں میں ہم اعمال مسجد سے آباد ہم اپنے گھروں کو کریں. مسجدوں میں نمازیں ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے.
یہ ہمارے گھروں میں ہمارے گھر کی عورتیں ہمارے بچوں کو لے کر ان اعمال میں خود لگیں اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو تیار کریں۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے مولوی ابراہیم نے مجھے جو بتایا کہ یہ گھروں میں جو عورتوں میں جو دین کے تقاضوں کی باتیں پہنچی ہیں تو عورتیں اب یہ فون کر رہی ہیں کہ تم ہمارے بچوں کو تیار کرو، یہ جماعتوں میں تم ان کو لے کے نکلو، یعنی عورتیں اس بات پر آمادہ ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے گھر کی عورتوں کا، یہ دنیا کی عورتوں کی طرح ان کا فکر نہ ہو کہ گھروں میں کیا اچھے کپڑے لانا، گھروں میں یہ لانا وہ لانا، یہ نہ ہو۔ ہمارے گھروں کی عورتوں کی فکریں یہ ہونے لگے کہ ہمارے پیارے نبی والی زندگی ہمارے گھر میں کیسے آئے، ہمارے بچوں میں نبی والا جذبہ اور صحابہ والا جذبہ کیسے پیدا ہو۔ ایک ایک فرد امت میں زندگی میں یہ کیسے ہے۔ میں تو آپ کو یہ 4 مہینے ایک جماعت 2 جماعت نکالنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات اپنے دل پر یہ لے کر 100% امت اس پر آنی چاہیے، اور 100% امت کو اس پر لانے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کی محنت کا ایک نظام ملا ہے۔ ہمیں اپنی مسجدوں میں اپنی ذات سے اس محنت پہ خود مشغول کرنا ہے اپنے آپ کو، اور خود مشغول ہوتے ہوئے پھر اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کو محنت کا میدان بنا کر ان اعمال اور اس محنت میں صرف نماز میں لانے کی بات نہیں کہہ رہے ہم۔ نماز تو کسی مسلمان کی جانی ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں اللہ کے پیارے نبی کا 100% دین، آپ والا فکر، آپ والا درد اور غم، اور آپ کی جانی مالی قربانی کے میرے دوست و ترتیب ہر فرد امت کی زندگی میں زندہ ہونا ہے اور کرنا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی ذات سے کھپوں گا اور پھر رات کو کے خدا سے مانگوں گا۔ تو ابھی تو آپ حضرات یہ طے کریں کہ صحابہ والی زندگی، صحابہ والا ایمان، صحابہ والا تقوی، صحابہ والا دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور حوصلہ، یہ ہمیں پیدا کرنا ہے، امت نے پیدا کرنا ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے صحابہ والی محنت کے نظام میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے۔ ہم اپنی ذات سے اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے مدینہ منورہ میں جو صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام نے محنت کو مسجد نبی سے زندہ کیا تھا، ہمیں ہر مسجد میں وہ محنت زندہ کرنی ہے۔ کریں گے اللہ، کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، لیکن ہمارے اندر ہی اس بات کا پہلا فیصلہ تو ہم کریں، اور اپنی ذات سے تو ہم اپنے آپ کو چلائے ہیں۔ بھئی ہم 4 مہینے جاتے ہیں تو امت ہمارے ساتھ 4 مہینے آتی ہے، چلاتی ہے، 3 دن جاتے ہیں تو 3 دن آتی ہے۔ اگر ہم صحابہ والی محنت کو اپنی ذات سے ہم زندہ کرنا شروع کر دیں گے اپنی مسجدوں میں، اور پھر امت کو اس پر لانے کی فکر کریں گے، تو پھر امت اس محنت پر جب آ جائے گی، حق محنت پر، تو امت میں سے خود بخود یہ برائیاں، جس برائیوں کا یہ شکار رات دن ہوتی جا رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، پہلی بات۔ اور اس محنت کے وجود میں آنے پر جیسے کسان اپنے کھیتوں میں اپنی ذات سے محنت کر لیتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانوں سے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان زمینوں کو لہلہاتی کر کے اللہ تعالیٰ کھیتیوں کا اناج خدا پہلے بیج جاتا ہے زمین میں، اور اس بیج کے جانے کے بعد پھر اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے، اس بیج کو اللہ ہی باہر لاتے ہیں، اور اس کے ذریعے کھیتی کو اللہ ہی اگاتے ہیں، اور گھروں میں وہی پہنچاتے ہیں۔ ہم اور آپ پہلے ہدایت کے بیج بنے۔ ہدایت کے بیج بننے کے معنی یہ ہیں کہ ہم ہدایت والی محنت کو اپنی زندگی میں خود داخل کریں۔ ہم بازاروں کو چھوڑیں، ہم بازاروں کی باتوں کو چھوڑیں، ہم دنیا کے انسانوں کی میرے دوست باتیں کرنے کو چھوڑیں۔ آج ہماری زبانوں پر دنیا کے انسانوں کے تذکرے ہیں، دنیا کی چیزوں کے تذکرے ہیں، دنیا میں جو خرابیاں پھیل رہی اس کے تذکرے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں نبی والے تذکرے نہیں ہیں، آخرت کے تذکرے نہیں ہیں، اور میرے دوستو ہماری زندگیوں میں انسانوں میں خیر و ہدایت کے آنے کے تذکرے نہیں ہیں، برائیوں کے تذکرے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان تذکروں کو لانا ہے، اور اپنے گھروں میں اس کو لانا ہے، اور اس کے لیے ہماری مسجدیں ہیں، ہماری مسجدیں یہ مرکز ہدایت ہے۔ لہذا ہم تمام اپنے اپنے محلوں کی، ہمارے محلوں کی جو مسجدیں ہیں، اس مسجد کو حضور والی مسجد کی محنت سے آباد کریں۔
اور پہلے ہم اپنی ذات سے شروع کر دیں. ہم کسی کا انتظار نہ کریں. ہم ساتھیوں کا انتظار نہ کریں. ہم اپنی ذات سے شروع کر دیں کہ میرا نظام یہ ہے کہ مجھے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا گھر اور مسجد، اس کے علاوہ کی میٹنگوں میں اور اس کے علاوہ کے بیٹھکوں میں مجھے چھوڑ کر اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے. یہ محنت میں، اس محنت کو زندہ کرنا ہے. بس اپنے حلال پاک روزی کمانے کے علاوہ، جیسے صحابہ اپنے گھروں پر. بھئی یہ کون کیمرہ لے کے کھڑا ہوا ہے؟ اس کے کیمرے کو لے کے توڑ دو. یہ جا رہا ہے، اس کے کیمرے کو لے کے توڑو. کون کوئی ہے کہ نہیں ہو؟ تو اب تو میرے دوستو یہ وقت آیا ہے کہ اب آپ حضرات یہ طے کر کے جاؤں کہ اب ہم بازاروں میں، بیٹھکوں میں، میٹنگوں میں رہنے کے بجائے اب ہمارا وقت صحابہ کی طرح مسجد، اپنی حلال روزی کمانا اور اپنے بچوں کی دینی ایمانی دعوتی تربیت کے لیے گھر میں وقت دینا، یہ ہمارا نظام رہے گا. اور اسی کو پھر ہم کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہیں، سب سے پہلے ہماری مسجد وار جماعت اس پر آئے. 2.5 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نبی والی محنت کا ہے کہ نبی والی محنت، یہ 4 اعمال، دعوت، ایک ایک انسان میں اللہ کی بڑائی اور عظمت، آخرت کا فکر اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ، یہ پیدا ہونے کے لیے ایک محنت، اور عبادت اور ذکر پر محنت، اور مسجد میں قرآن پاک والی اور نبی والی علم کی محنت. آپ کی مسجد میں تعلیم کے حلقے تھے اور اس تعلیم کے حلقوں میں ہر فرد امت اپنے آپ کو ضرورت سمجھ کر اپنے آپ کو لگاتا تھا. مسجد سے علم گھروں میں گیا ہے، مسجد سے نماز اور ذکر گھروں میں گئی ہے، مسجد سے اللہ کے دین کے تقاضے گھروں میں گئے ہیں، مسجد سے اللہ غریبوں کی مدد کرنے کے جذبے گھروں میں گئے ہیں. یہ 4 اعمال نبوت ہے: دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. اور یہ جماعت میں جا کے زندہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں زندہ کرنا ہے. ہمارے گھروں میں ہماری ضرورت کا جو ہمارا وقت ہے، وہ وقت لگانے کے بعد ہم اپنے باقی وقت میں دوستو مسجد والی محنت میں لگائیں. اپنے آپ کو مسجد والا بناؤ. مسجد میں جی کا نہ لگنا، یہ دل میں بڑی خطرناک بیماری ہے. مسجد والے اعمال میں جی نہ لگنا، یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے. اور اس کی وجہ سے میرے دوستو ہماری زندگیوں کا رخ صحیح نہیں ہوتا. لہذا میری تو آپ سے گزارش یہ ہے، آج کے آپ کے یہاں پر آمد پر اور آپ کے یہاں جمع ہونے کے بعد جو آپ جیسے ابھی ارادہ کر کے جا رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعتیں نکالیں گے اور نکلیں گے، یہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے ساتھ اب یہ طے کر کے جاؤ، اب ہم صحابہ والی محنت، جیسے صحابہ نے اپنے زمانے میں اپنے دنیا کے اپنے کام کاج کے ساتھ جو محنت کا ایک نظام بنایا تھا، وہ محنت ہمیں ہر مسجد میں زندہ کرنی ہے. اور اپنی ذات سے اب اس پر آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ اب میرے 24 گھنٹے کا نظام حلال کمائی روزی کمانے کے لیے جو وقت وہ درکار ہے وہاں جانا ہے، اور باقی وقت میں اپنے گھر میں وہ مسجد والے اعمال، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت اور حضور والی مبارک زندگی اور سنت والی زندگیاں اور غریبوں کی غریب پروری کا جذبہ میرے گھر کے ایک ایک بچے میں، ایک میرے خاندان میں زندہ ہو. اس کے مجھے اپنے گھر میں وقت دینا ہے اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اس فکر کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تعلیم کے حلقوں میں اور ان کا ذہن بنانا، اور اپنے گھر میں پوری دنیا کے تقاضوں کو اپنے گھر بال بچوں کے سامنے لانا اور ان کو یہ سمجھانا ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں. پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا مدار نبی والی محنت پر ہے اور اس محنت کے تقاضے ہیں. مسجد میں یہ تقاضے چل رہے ہیں، اس کے لیے تم دعائیں کرو، کوشش کرو، فکر کرو. اس لائن سے اپنے گھروں میں گزارنا اور باقی وقت مسجد میں آؤ
اور مسجد میں آنے کے بعد آپ دو چار ساتھی جمع ہوئے ہو، سوچو اپنے محلے کے تقاضے کیا ہیں، دعوت کے، گھروں پہ جانے کی کیا بات ہے. ورنہ ہم مسجد میں ذکر میں، عبادت میں، دعاؤں میں لگیں گے اور آپس میں سیکھنے سکھانے میں خود لگیں گے، اوروں کو لگائیں گے، اور یہ پوری محنت ایک ایک گھر میں جائے اس کی ہم فکر کریں گے. یہاں تک کہ ہمارے بازار، میرے دوستوں، بازار سے جو لوگ بازاروں میں رہتے ہیں وہ مسجد میں آنے والے بن جائیں. ہم آئیں گے، مسجد میں رہیں گے، انشاءاللہ امت ہمارے ساتھ مسجد میں جڑنا شروع ہو جائے گی. آج ہم نے مسجد کی آبادی کی محنت نہیں کی ہے. اب اس محنت پر آؤ. صحابہ والی محنت اپنی مسجدوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے یہ مسجد وال جماعت کے ساتھی ہیں، یہ اپنے آپ کو پابند کریں، طے کریں کہ اب ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو صحابہ والی محنت کے لیے اپنی مسجد میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے ساتھ اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کو اس محنت میں لانے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ شان دعائیں کریں گے. تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو؟ کون کون کرے گا آج سے؟ دیکھو اپنی ذات سے کرنا، کسی کو مشورے میں تیار کرنے کی کوشش نہ کریں. پہلے اپنے آپ کو طے کرنا کہ انشاءاللہ آج سے میرا وقت بازار میں اور میٹنگوں میں، بیٹھکوں میں نہیں لگے گا، میرا باقی وقت مسجد میں لگے گا. مسجد سے بھی وہ تمام فکریں ہوں گی. ہمارے ساتھی آئیں گے تو ہم گھروں کی ملاقاتیں، تقاضوں پر جانا، یہ تمام چیزیں کریں گے. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو مجھے اپنے آپ کو مسجد میں پابند کر کے اپنے وقت پر مسجد میں بیٹھنا ہے. ذکر کروں گا، دعا کروں گا، صلاۃ الحاجت پڑھوں گا. کوئی مسلمان مسجد میں آئے گا تو اس کی ملاقات کر کے اس کو لے کے ذہن بناؤں گا. اور دو چار ساتھی ہو گئے تو اپنی مسجد کے اطراف میں اپنے اور جو مسلمان بھائی بیچارے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھو، دعوت دو، انہیں مسجد اور مسجد کی فکروں کے لیے آمادہ تیار کرو. اور ہمارے ایک ایک مسلمان کو نقل و حرکت میں لاؤ. دین کی خاطر نقل و حرکت کریں گے. آج مسلمان نے دین کی خاطر نقل و حرکت چھوڑ دی ہے، دنیا کی خاطر نقل و حرکت کر رہا ہے. دنیا کے میرے دوستوں غیر مسلم اپنی دنیا کے لیے کتنی نقل و حرکت کریں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا دنیا میں. لیکن مسلمان جس کو اللہ نے اپنے دین کے لیے نقل و حرکت کے پیدا کیا تھا، اس نے اس کو چھوڑ کر اس نے بھی دنیا کی نقل و حرکت شروع کر دی. پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اس لیے آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ حضور کی مسجد والی محنت کو ہمیں اپنی مسجد میں اپنی ذات سے زندہ کر کے اپنے محلے کے ایک ایک فرد کو اس میں محنت کر کے لانا ہے. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ اور جیسے مولانا فرمایا کہ جس چیز کا دل میں ارادہ سچائی کے ساتھ کر کے جاؤ گے اور اپنے بس کی کوشش کرو گے اور پھر اللہ سے اپنے کمزوری کا خدا کے سامنے یہ کر کے دعا مانگو گے، اللہ اپنی قدرت سے وہ چیز وجود بخشے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہی آسان کرے گا. اور اللہ نے اب تک آسان کیا ہے، اسی نے تو آسان کیا تو ہم پہنچے ہیں. ورنہ میرے تمہارے ساتھ بہت سے آنے والے تھے نہیں آئے. تو وہی یہ بھی وہی کرے گا. ہماری نگاہ اللہ پر رہنی چاہیے. اور اپنی اب تک کی جو کوتاہی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، اس سے بھی اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری غفلت، ہماری کوتاہی کی بنا پر یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہمیں معاف کر دے. ہاں، اور اللہ سے اپنے لیے، پوری امت کے لیے خیر کی اور ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے پوری امت کا ارادہ کر کے ایک ایک فرد امت کو نبی والی محنت پر لانا ہے اور اس کو مسجد میں لا کر مسجد والی محنت میں مشغول کرنا ہے. اس کے لیے میں اپنی ذات سے اپنا جو نظام، نبی کی محنت والا نظام، میں خود عملی طور بنا کر ہر ایک کو اس میں لانے کی فکر کرنا ہے. کرو گے؟ درود شریف پڑھ لو. اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو قبول فرما لے. اس میں ذرا بھی کمزوری اب ہمارے اندر نہ آئے. ہاں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو قربانی پر لاؤ. ابھی نہیں، ہمیشہ قربانی میں ہمیں کام کرنے والے جو ساتھی ہیں انہیں قربانی میں آگے ہی بڑھنا چاہیے اور بڑھتے رہنا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا، یہ قربانی کی ایک ترتیب یہ ہے، اس پر اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اس پر لانے کی کوشش کریں اور اللہ سے پھر راتوں کو ان کا دعائیں مانگیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہماری غفلتوں سے ہو رہا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے، ہم نے تیرے نبی والی محنت کو پسے پش ڈالا ہے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہماری اور پوری امت کی بخشش فرما دے، ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی مغفرت فرما دے، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر حق محنت پر مجتمع فرما دے. اے اللہ امت کو تیرے نبی والی محنت پر اپنی جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ صحابہ کی طرح اے اللہ دین کی محنت پہ جان مال کھپانا ہمیں آسان فرما دے. ہماری مسجدوں کو تیرے پیارے نبی کی مسجد کی طرف تیرے دین کی دعوت کی محنت سے آباد فرما دے اور ایک ایک فرد امت پہ اس میں مشغول فرما دے. امت کی جان مال صلاحیتوں اور اولادوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما دے. اے اللہ بازاری فضاؤں کو اور بازاری مزاج کو ہمارے اندر سے ختم فرما کر اے اللہ ہمارے نبی مزاج عطا فرما دے. تیرے نبی والی محنت کے لیے جان مال لگانا آسان فرما دے. ہماری مسجدوں کو تیرے نبی والی مسجد کی محنت سے اور اعمال سے تو آباد فرما دے اور ہر فرد امت کو اس میں مشغول فرما دے. اے اللہ حق کی محنت کو تو ہی زندہ فرما دے اور حق کو دنیا میں زندہ فرما دے. باطل کو مغلوب فرما دے، باطل کو اے اللہ مغلوب فرما دے، باطل کی تمام فکروں کو ختم فرما دے اور اے اللہ حق کی محنت کو حق کی آواز کو دنیا میں بلند فرما دے. اے اللہ ہم تیری نسبت پر ہم یہاں پر جمع ہوئے، ہم تو کمزور ہیں. اے اللہ ہم تو اپنی مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں. ہماری زندگیاں اپنی چاہت اور خواہشات پر گزر رہی ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. تیری توفیق سے اے اللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے ارادوں اور عزائم کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں تیرے نبی والی محنت کے لیے اے اللہ صحیح نہج کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی جس محنت کو لے کر آئے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ کو جس محنت پر کھڑا کیا تھا اے اللہ پھر دوبارہ پوری امت کو اس محنت پر کھڑا فرما دے. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو آسان کر دیتا ہے تو ہو جایا کرتا ہے. اے اللہ پھر اپنے نبی والی محنت کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے. ہماری مسجدوں کو اس محنت سے تو آباد فرما دے. مسلمانوں کے محلوں میں اے اللہ اس محنت کو تو زندہ فرما دے. اے اللہ ہمارے جو تقاضے چل رہے ہیں اے اللہ ان تقاضوں کے پورا ہونے کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما دے. تیرے ان بندوں نے اے اللہ تیری نسبت پر قربانی دے کر اپنے آپ کو یہاں پہنچایا.
تیری توفیق سے پہنچایا ہے۔ اے اللہ انہوں نے جو عزائم ارادے کیے ہیں اور تیرے دین کے تقاضوں کو سن کر اس کے لیے اپنے آپ کو جو پیش کیا ہے، اے اللہ انہیں قبول فرما لے، ان کے ارادوں کو قبول فرما لے، وقت پر نکلنا آسان فرما دے، اور ان کے اے اللہ ایک ایک مسجد میں اور ایک ایک گھر میں اپنے نبی والی محنت کو، فکر کو، نبی والے حوصلے و جذبات کو اے اللہ تو ہی زندہ فرما دے۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما دے۔ اے مولا روزانہ موت تو قریب آ رہی ہے اور ہم موت سے غافل ہیں۔ ہمارا دن دنیا کی باتوں میں گزر رہا ہے۔ اے اللہ ہمارا وقت غفلت میں گزر رہا ہے۔ اے اللہ غفلت کی موت سے مرنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زبانوں پر تیری یاد کو زندہ فرما، تیرے دین کے دعوت کو زندہ فرما، آخرت کا فکر ہمیں نصیب فرما اور آخرت کی تیاری میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے، دنیا بٹوٹتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما، خواہشات کی زندگی گزارتے مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اب تک کی جو زندگی خواہشات پر گزری ہے اس پر تو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پھر امت میں اے اللہ صحابہ کے زمانے کی طرح قرآن پاک کی محنت کو زندہ فرما دے، قرآن پاک کی زندگی کو زندہ فرما دے، قرآن پاک کی محنت کو زندہ فرما دے، اور اے اللہ قرآن پاک والی صفات کو امت میں زندہ فرما دے، اور اے اللہ پھر امت کو اپنی جان اور مال اور اپنی ہر محبوب چیز کو تیرے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی جان اور مال صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کی طرح اے اللہ دین کی دعوت اور محنت اور اعمال سے تو آباد فرما دے، اور ہر فرد امت کو اس میں مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ حق کو دنیا میں غالب فرما دے، باطل کو مغلوب کر دے، باطل کی آوازوں کو بے اثر کر دے۔ اے اللہ تو نے ہی ہمیں غفلت سے نکال کر اس دین کی محنت میں لگایا ہے۔ جتنا بھی ہم لگے ہیں تیری توفیق سے لگے ہیں، اے اللہ اسے تو قبول فرما لے۔ اس میں جتنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور جتنی ہم سے ناقدری ہوئی ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں تیری اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں صحابہ کی طرح صحابہ کی اہل دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگانے کی اور کھپانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جیسے صحابہ کی زندگی کی ترتیب تھی اے اللہ اس ترتیب پر آنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی ذات سے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے ساتھیوں کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک فرد امت کی نیت ارادہ کر کے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے ان بندوں نے تیری نسبت پر جو ارادے اور عزائم کیے ہیں ان ارادوں اور عزائم کو تو قبول فرما دے، اور اے اللہ یہ تیرے بندے جو صحابہ کی محنت کو زندہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں اے اللہ ہماری ہر مسجد میں اس محنت کو زندہ فرما دے، اور ایک ایک فرد امت کو مسجد والا بنا دے، اے اللہ مسجد والا بنا دے، اور اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے سینوں میں تیرے نبی والا درد و غم ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ دین کے مٹنے کا درد و غم نصیب فرما دے، اور اس کے لیے تیرے نبی کے صحابہ نے جیسے دین کے مٹنے کے موقع پر اپنے آپ کو اپنی دانوں کو کھپا دیا تھا اے اللہ ہمیں بھی کھپانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے دین کے تقاضوں میں ہمیں آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب تک تیری توفیق سے جو کچھ کیا اسے قبول فرما لے، اس میں جو کوتاہی معاف فرما دے اے اللہ، جو کوتاہی معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر ہر حال میں تیری ہی رضا اور تیری ہی رضا کے جذبے سے اور تجھے کو راضی کرنے کے جذبے سے اے اللہ ہمیں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کام کرنے والوں میں اے اللہ تو ہی صفات دعوت، صفات قرآنیہ پیدا فرما دے، اے اللہ وحدت کلمہ پیدا فرما دے، وحدت فکر پیدا فرما دے، اجتماعیت قلوب پیدا فرما دے، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں چھوٹا بن کر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی ذات کو بے حیثیت کر کے مخلوق نے تیری مخلوق میں اور تیری نبی کی امت میں چلنے کی، پھرنے کی، محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما دے، اور اس کی برکت سے تو ہماری دنیا کو بھی آسان کر دے، حلال پاک طیب برکت والی روزی ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ حلال پاک طیب برکت والی روزی نصیب فرما دے، اے حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وہی امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، امت کے خوف کو امن سے بدل دے، اے اللہ امت کو ظالموں کے نرموں سے، باطل کے نرموں سے، اے اللہ دشمنوں کے نرموں سے تو ہی نجات عطا فرما دے، اور اے اللہ اس امت کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ اس امت کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ امت کی باغ دوڑ تیرے نیک بندوں کے ہاتھوں میں تو عطا فرما دے، اے اللہ اس امت کی باغ دوڑ تیرے نیک بندے، اس انصاف کرنے والے، تیرے دین کے مددگار اور تیرے نبی کے نائب، اے اللہ جو ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی باغ دوڑ عطا فرما دے، اور اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے اس ملک کے باشندوں کو تو ہدایت دے دے، انہیں تو اپنی دین کی مدد کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ یہاں سے کفر و شرک کی جڑوں کو کھیر کے پھینک دے، اور اے اللہ ایمان و توحید کو زندہ فرما دے، اے اللہ ہماری مسجدوں اور ہماری مسجدوں کی مدارس کی مقادی کی تو پوری حفاظت فرما دے، اے اللہ دین کی سازی محنت کرنے والوں کی، محنت کے مراکز کی، اے اللہ دین کی نسبت پر جو بھی محنت جہاں کہیں ہو رہی ہے تیرے یہاں مقبول و محبوب ہے، سب کی تو پوری حفاظت فرما، سب کی تو پوری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے، فتنین کے فتنے سے، خلل اندازی سے، بد نگاہوں کی بد نگاہی سے، ائمہ کفر کی شرارتوں سے، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، تو پوری حفاظت فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی، عزت کی، معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کی جان مال صلاحیتوں کو اپنے دین کی حیات کے لیے تو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صبر کو بھی انتہا قبول فرما، جو ذرہ خیر وجود میں اس کی آبیاری فرما، اے اللہ جو تقاضے اے اللہ ان کے سامنے پیش کیے گئے ان تقاضوں کے پورا ہونے کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، اے اللہ پوری امت میں، پوری دنیا میں اے اللہ تیرے نبی والی محنت کو اے اللہ صحیح نہج کے ساتھ صحابہ کی طرح، اے اللہ صحابہ کے زمانے میں جیسے محنت زندہ تھی ایسے پھر دوبارہ محنت کو زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو ہی اپنی فضل و کرم سے جب تک تو دنیا میں رکھے، اے اللہ زندگی کا ایک لمحہ اور مال کا ایک پیسہ تیری منشا کے مطابق تیرے دین کے تقاضوں پر، اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر لگانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جان اور مال کو برباد ہونے سے تو حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی عمر و برکت نصیب فرما، انہیں صحت دے، قوت دے، ہمت دے، عافیت دے، ان کے سایوں کو تاجر قائم فرما دے، ان کے فیوز سے امت کو مستفیض فرما دے، اور اے اللہ ہماری ہر حال میں تو مدد فرما، ہمارے ضعف کو تو قوت سے بدل دے، اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرما، ہدایت کی محنت کو زندہ فرما، اے اللہ ان کی جانوں اور مالوں کو تیرے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما، حیا، شرم، عفت اور پاک دامنی کے ماحول کو زندہ فرما، پردے کے ماحول کو زندہ فرما، اور اے اللہ یہاں کی تمام مسجدوں میں اے اللہ مسجد نبی والی محنت اور اعمال کو زندہ فرما، اور یہاں اور ہر ایک کو اس میں لگنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے آئندہ کے سفروں کو آسان فرما، قبول فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے حاجت بندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، اے اللہ مظلوم کی حمایت فرما، ظالمین کی سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، جن تیرے بندوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہیں ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، نیک صالح جوڑے نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کی ایمانی، اعمالی، اخلاقی، معاملاتی، معاشرتی، دعوتی اللہ ان سے توافق کے ساتھ تربیت فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہے نہیں مانگ سکے
اپنے فضل و کرم نصیب فرما، حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس امت کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اسے تو اور بھی خیر کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ جو اس امت کے ساتھ اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شر کا ارادہ کرے، اے اللہ کہ ان کی مقدر میں ہدایت مقین ہے تو ہدایت نصیب فرما دے، اور ورنہ اے اللہ ایسے انسانوں سے تو ہماری سب کی پوری پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر کی لائیں گے دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہمیں عطا فرما، جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آمين وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو اگر ملاقات کرنی ہے تو ایک شرط پر ملاقات ہوگی، بھیڑ بھاڑ یوں بیٹھے رہو، یہاں سے ایک ایک آدمی سلام کر کے مصافحہ کی طرف نکلنا شروع کر دے تاکہ مصافحہ آسانی سے ہو جاوے۔ کرو گے؟ بیٹھے رہو گے؟ اب آؤ بس، اب یہاں مت بیٹھو بس۔ وعلیکم السلام، جلدی کرو جلدی کرو، ہاتھ مت پکڑو۔